بلیٹن کا آغاز کریں۔ خبر دیں کوہ سلیمان اور بلوچستان سے آنے والی سیلابی ریلوں سے تونسا کے 10 سے زائد دیہات ڈوب گئے ہیں۔ 2 مقامات پر رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں۔ قبائلی علاقوں کا تونسا سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ مٹھوان میں متاثرین کو منتقل کرتے ہوئے ٹریکٹر ٹرالی ریلے میں الٹ گئی۔ اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا مٹھوان میں، جہاں متاثرین کو ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا تھا، اور جیسا کہ آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس منتقلی کے دوران ہی یہ ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی۔ اس میں جو سوار افراد تھے وہ پانی میں گر گئے، لیکن ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ سیلاب اور تیز بارشوں سے متعلق آپ کو دیگر خبروں سے بھی آگاہ رکھیں گے، لیکن ایک اور اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں اس سے پہلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پورا ریلیف عوام کو منتقل کرنے کا اعلان کر دیا، اور کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 روپے کا ٹیکس بھی نہیں بڑھے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو میں مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ حکومت آج IMF کو لیٹر آف انٹینٹ دستخط کر کے واپس بھیج دے گی۔ IMF کی شرط پر دوست ملکوں سے 4 ارب ڈالر کا انتظام کر لیا ہے۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا سب کو بیٹھ کر چارٹر آف اکانومی کرنا ہوگا۔ ان کا ہمارا انتظام جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ IMF کو ہم نے کمیونیکیٹ کر دیا، اسی لیے انہوں نے ہم کو LOI بھی بھیج دیا ہے۔ ہم نے LOIs پہ جو ہم کو کچھ چھوٹے موٹے ایڈٹس چینجز تھے وہ کرنے تھے، وہ ہم نے کر لیے ہیں۔ میرے خیال سے as we speak وہ بھیج دیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ LOI سائن کر کے بھیج دیں۔ یہ بات وہ آئی ہے، بلومبرگ میں آئی ہے کہ سعودی عرب نے کچھ دنوں پہلے جب ان کے وزیر خزانہ گئے تھے اور سوئٹزرلینڈ، تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ ری رول کر دیں گے، اور وہ ری رول کر دیں گے۔ باقی اس خبر کی کنفرمیشن جو ہے وہ میں سعودیوں کو کرنے دوں گا۔ میں اس مناسب نہیں ہے کہ میں اس بات کو کنفرم یا ڈینائی کروں۔ جو ایک دم چھوٹے دکاندار تھے، یا جس کی دکان بند ہوئی تھی، یا جس کا 0 کا بل آتا ہے، یا جس کا 2000 روپے کا بل بھی آتا ہے، چھوٹی سی پان کی دکان ہے، پنساری کی محلے کے اندر دکان ہے، تو اس کے اوپر بھی 3000 روپے ٹیکس لگ گیا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، تو یہ غلطی ہو گئی تھی میری۔ اس سے یہ 30-40% دکانیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں جس کے اوپر غلط ٹیکس لگ گیا۔ دوسری غلطی یہ ہو گئی، مجھ سے یہ ہو گئی ہے کہ میرے وہ گئی کہ FBR نے 2 کی جگہ 6000 روپے ٹیکس لگا دیا، جبکہ 3000 کی اپروول تھی، اور وہ اس لیے کہ وہ ATL میں نہیں تھے، اور FBR کا یہ کہنا مناسب تھا کہ 15 منٹ لگتے ہیں ATL میں ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں آنے میں، تو وہ لوگ آ جائیں گے۔ لیکن ہمارے لوگ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم 15 منٹ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرائیں گے، تو وہ 6000 کی وجہ سے ایک بہت زیادہ انیشل پریشر آ گیا۔ اور اس کے بعد جو ہوا، یہ سامنے یہ آیا کہ ہماری جو بجلی کے بل کی کلیکشن تھی وہ کلیکشن کم ہو گئی۔ جب وہ کلیکشن کم ہو گئی تو دیکھیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میری غلطی ہو گئی۔ میں نے بہت لوگوں سے یہ بات چیت کی تھی کہ یہ ٹیکس کریں، اور بہت سب لوگوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، دکانداروں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن شاید ایک دم چھوٹے دکاندار، چھوٹے پان والے، ادھر تک میں نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے بڑی دکان والوں سے بات کی، تو میری غلطی ہو گئی۔ انسان غلطی کرتا ہے، میں نے مان لی۔ اور اس کے بعد اب کیونکہ یہ 3 مہینے لگیں گے ہم کو اس کو سیٹ کرنے میں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مواقع اور مختلف شعبوں کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات کرتے ہیں موسم کی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رات بارش ہوئی ہے۔ قصور، شیخوپورہ، حافظ آباد، جہلم اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج بالائی پنجاب، اس کے علاوہ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور سندھ کے جو زیریں علاقے ہیں وہاں پر کہیں کہیں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کل سے ایک اور مانسون سسٹم سندھ پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ کراچی میں بارشوں کے دوران ملیر ندی میں طغیانی کے سبب کورنگی کازوے اب تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ کیا ہے صورتحال، اس سے ہمیں آگاہ کریں گے نمائندہ جیو نیوز قمر علی۔ جی، اس وقت ہم کورنگی کازوے روڈ پر موجود ہیں، اور اس وقت بھی صورتحال انتہائی خراب ہے، کیونکہ پانی کا ریلا جو ہے وہ ابھی بھی گزر رہا ہے۔ ملیر ندی میں حالیہ بارشوں کے دوران طغیانی کے باعث جو ہے وہ کورنگی کازوے روڈ سے جو ہے وہ پانی کا ریلا گزر رہا ہے، جس کے باعث کورنگی کازوے روڈ اس وقت جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس اہلکار کازوے روڈ پر موجود ہیں، اور شہریوں کو جو ہے اس طرف آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود کچھ شہری جو ہیں وہ اپنی
अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से गुजरें। इसी तरह की कोशिश 2 रोज़ कबल भी की गई थी, जिसके बायस मुतअद्दिद शहरी जो हैं इस यहाँ पर फंस गए थे। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें जो हैं वो बह गई हैं, कुछ मोटरसाइकिलों को निकाला भी जा चुका है। ये हमारे कैमरामैन फाद बिन समी आपको दिखाएंगे। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का और इलाका पुलिस का ये कहना है कि इस वक्त जो है वो कॉजवे रोड ट्रैफिक के लिए नहीं खुला। कोहे सुलेमान के दामन में बलूचिस्तान पंजाब सरहदी इलाकों में सैलाबी रेले दाखिल हो गए। मूसा खेल, बारखान, कोहलू के इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। मूसा खेल में इंदरपुर डैम टूट गया है। सैलाबी पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। रेलों में 12 अफराद बह गए हैं, 4 लाशें निकाल ली गई हैं। 2 बड़े पुल बहने से मूसा खेल का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पंजाब बलूचिस्तान सरहदी इलाकों में मवासलाती निज़ाम भी मुतासर हुआ है। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली M8 शाहराह वंगोहल के मुकाम पर बह गई है। हर किस्म की ट्रैफिक यहाँ पर मुअत्तल हो गई। सिब्बी शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश हो रही है। तली नदी के करीब बीबी साहब के मुकाम पर हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ गया। कई देहात मुतासर होने का खदशा है। लहड़ी नदी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बलूचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 196 हो गई है। बलूचिस्तान में नुकसानात का सर्वे आज शुरू किया जाएगा। हाफिजाबाद में गुज़िश्ता रात से वक्फे के साथ बारिश जारी है, जिससे मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन शहर के तमाम नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़िश्ता रात से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम यहाँ पर नहायत ही ठंडा, सुहाना और खुशगवार हो चुका है। लेकिन शहर के तमाम नशेबी इलाका जात वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि बाज़ मुकामात पर बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भी दाखिल हो चुका है। इस वक्फे से जारी रहने वाली बारिश के बायस बापना के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर चुके हैं, जिसकी वजह से शहर के तमाम इलाकों में इस वक्त बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। बापना ज़राए का कहना है कि बारिश रुकते ही हमारी टीमें बिजली की बहाली का काम शुरू कर देंगी। जी, हालिया शदीद गैर मामूली बारिशों के बायस सिंध में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। खजूर, कपास, चावल और केले की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत सिंध का ये कहना है कि सिंध की ज़राअत को 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। सिंध के ज़िला खैरपुर और सक्खर खजूरों की पैदावार के हवाले से दुनिया भर में अपनी शिनाख्त रखते हैं, जहां सालाना लाखों टन खजूर और छुआरे की पैदावार से एक्सपोर्ट की मद में $1 मिलियन ज़र मुबादला हासिल होता है। लेकिन सिंध में हालिया गैर मामूली बारिशों ने खजूर के बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया है। आबादगार अपने बागात की तबाही पर आहू बका करने पर मजबूर हैं। ये कहानी सिंध के जिला खैरपुर के किसी एक आबादगार की नहीं, बल्कि हर उस आबादगार की है जिसकी फसलों को बारिश ने बुरी तरह मुतासिर किया है। महकमा ज़राअत सिंध के आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में कपास की फसल को 30% नुकसान पहुंचा है, खजूर की फसल को 80%, चावल की 2% और तिल की फसल को 4% नुकसान पहुंचा है, जबकि दीगर फसलें भी शामिल हैं। जिला खैरपुर और जिला सक्खर को जो है वो आफतज़दा इलाका करार दिया है, एक्सपोर्ट आइटम है। इसलिए वफाकी हुकूमत को भी से भी हम मुतालबा करेंगे कि वो इन आबादगारों को और कोई पैकेज ऐसा अनाउंस करें जिससे ये अगले साल और आइंदा आने वाले सालों में अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो सके। आबादगारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से फसलों के सर्वे अपनी जगह, लेकिन आबादगारों को पैरों पर खड़ा करने के लिए फौरी रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। अभी आपको खबर दें, अपर कोहिस्तान में अछाड़ नाला पर आर्जी सड़क तैयार कर ली गई है। छोटे ट्रकों और गाड़ियों को गुजरने की इजाजत दी गई है। अछाड़ नाला पर आर्जी पुल और सड़क की पुख्तगी पर काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 24 घंटे में बड़े ट्रक समेत दीगर हैवी ट्रैफिक भी आर्जी पुल और सड़क से गुजर सकेगी। गुज़िश्ता हफ्ते सैलाबी रेले से शाहराह कराकोरम पर बना पुल बह गया था और गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल हो गई थी। मुल्तान में दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। मजीद बताएंगे इमरान चौधरी।
جی ملتان سے گزرنے والے دریائے چناب میں ایک مرتبہ پھر پانی کی سطح میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس وقت دریائے چناب سے 50,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے, لیکن محکمہ فلڈ وارننگ کے مطابق آنے والے دنوں میں یہ پانی کی سطح 80 سے 90,000 کیوسک تک جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے بیٹ کا ایریا ہے جو دریائے چناب کے دونوں طرف 170 کلومیٹر کا یہ ایریا بنتا ہے, وہاں پر پانی کی سطح کم ہونے پر لوگ جو مقامی لوگ تھے وہ دوبارہ اپنے گھروں میں چلے گئے تھے, لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ان کے لیے فلڈ وارننگ جاری کی گئی. ریلیف کا کام ہوگا وہ ریسکیو 1122 یا دیگر جو سرکاری ادارے ہیں صرف وہی کریں گے. جی خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں آج سے اسکولز دوبارہ کھل گئے. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں اسکول 1 اگست کو کھل گئے تھے. تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور سے نمائندہ جیو نیوز دانیال عزیز. خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں آج سے دوبارہ سکولز کھل گئے. گرمیوں کی تعطیلات ختم ہو گئی, بچے دوبارہ سکولز آنا شروع ہو گئے. 2 دن پہلے حکومت نے اعلامیہ جاری کیا تھا اور گرمیوں کی تعطیلات میں 15 اگست سے 31 اگست تک توسیع کر دی تھی, لیکن گزشتہ روز چھٹی کے دن حکومت نے اعلامیہ جاری کر کے جو توسیع کی تھی وہ فیصلہ واپس لیا اور 15 اگست کو سکول دوبارہ کھولنے کا انہوں نے اعلامیہ جاری کر دیا. آج پہلا دن ہے اور کل اچانک انہوں نے اعلامیہ جاری کر دیا تھا, تو سکولز میں بچوں کی تعداد جو ہے وہ کافی کم دکھائی دے رہا ہے, لیکن پھر بھی بچے جو ہے وہ سکولز آ رہے ہیں. جو خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے ہیں وہاں پر 1 اگست سے جو گرمیوں کی تعطیلات تھی وہ ختم ہوئی تھی اور سکول جو ہے وہ کھل گئے تھے. صوبے بھر میں 1 اگست سے داخلہ مہم جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا تھا اور اس طرح جو مفت درسی کتابیں ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا میں بعض علاقوں میں اسکولوں کو دی گئی ہے, جبکہ بعض علاقوں میں اب تک بچوں کو جو ہے کتابیں مفت وہ نہیں دی گئی ہے. کھیل کے میدان سے خبر ہے نیدرلینڈز کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے روٹرڈیم میں پریکٹس شروع کر دی ہے. ٹیم نے بھرپور ٹریننگ سیشن کیا. پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان سیریز کا پہلا ون ڈے منگل کو کھیلا جائے گا. سیریز کے تمام میچز پاکستان کا پہلا سپورٹس چینل جیو سپر براہ راست نشر کرے گا. شنیڈن کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ سیشن 3 گھنٹے جاری رہا, جس میں قومی کرکٹرز نے بیٹنگ, بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کی. پاکستان کرکٹ ٹیم پیر کو بھی پریکٹس کا سلسلہ جاری رکھے گی, جبکہ 16 اگست کو پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے میچ کھیلا جائے گا. دوسرا میچ 18 جبکہ تیسرا ون ڈے میچ 21 اگست کو ہوگا. پاکستان کا پہلا اسپورٹس چینل جیو سپر سیریز کے تمام میچز براہ راست نشر کرے گا. اسلامی یکجہتی گیمز کے سکیٹ شوٹنگ مقابلوں کے پہلے روز 3 راؤنڈز کے بعد عثمان چند ٹاپ 8 میں برقرار ہیں. دوسرے روز مزید 2 راؤنڈز کھیلے جائیں گے, جس کے بعد 8 پلیئرز فائنل کھیلیں گے. اسلامی یکجہتی گیمز میں اسکیٹ شوٹنگ کے پہلے روز 25-25 شاٹس کے 3 راؤنڈ ہوئے. عثمان چند نے پہلے راؤنڈز میں 23 جبکہ دوسرے اور تیسرے راؤنڈ میں 24-24 شاٹس نشانے پر مارے. وہ مجموعی طور پر 71 پوائنٹس کے ساتھ 8ویں پوزیشن پر ہیں. پہلے روز کے اختتام پر خرم انعام 68 پوائنٹ کے ساتھ 22ویں اور آصف محمود 66 پوائنٹس کے ساتھ 26ویں نمبر پر ہیں. دوسرے روز 25-25 شاٹس کے مزید 2 راؤنڈز کھیلے جائیں گے, جس کے بعد ٹاپ 8 پلیئرز فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے. عثمان چند فائنل تک رسائی کے لیے فیورٹ ہیں. استور کے سرحدی گاؤں منی مرگ میں پاک فوج کی جانب سے یوم آزادی کے حوالے سے سپورٹس میلہ سجایا گیا. مزید بتائیں گے رفیع اللہ خان آفریدی. جی ملک بھر کی طرح ضلع استور میں بھی یوم آزادی کی تقریبات انتہائی قومی جوش و خروش کے ساتھ یہاں پہ منایا گیا. اس حوالے سے یہاں پہ سرحدی علاقہ ہے منی مرگ, یہاں پر بھی پاکستان آرمی کے زیر اہتمام جاری جو تقریبات تھی, خاص کر جو اسپورٹس میلہ تھا اس کا بھی آج یہاں پہ فائنل تقریب ہوئی. اس حوالے سے مرکزی تقریب بھی ضلعی ہیڈ کوارٹر استور میں ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام بھی منعقد کی گئی. اس تقریب میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اور پاکستان آرمی کے افسران نے بھی شرکت کی, جبکہ اس تقریب کے موقع پہ ریلی بھی نکالی گئی, ریلی برآمد ہوئی, اس میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. جی سوات میں بھی جگہ جگہ جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا, جس میں بچوں اور خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. محبوب علی ہمیں رپورٹ کریں گے. وادی سوات کے مختلف مقامات میں منعقدہ تقریبات میں مردوں کے علاوہ خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. سوات کی مرکزی تقریب سیدو میڈیکل کالج میں ہوئی, جس میں سٹاف کے علاوہ طلبہ نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. کہ یہ ملک جو بنا ہے یہ بڑی کوششوں کے بعد بنا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دیے ہیں
اور اس کی مینٹیننس کا اور اس کو ڈیولپ کنٹریز کی لسٹ میں لانے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی اور آنیسٹی دکھانی چاہیے کیونکہ ہم جو ہیں اپنے ملک کی وجہ سے ہیں. اس موقع پر یوم آزادی کے حوالے سے نغمے، تقاریر اور خاکے بھی پیش کیے گئے، جبکہ طلبہ و طالبات نے مختلف سٹالز لگائے تھے. کالج کے پرنسپل کا کہنا تھا کہ ایسے تقریبات سے جوانوں میں وطن عزیز کے ساتھ محبت اور اظہار کا جذبہ بڑھتا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے جو ینگ جنریشن ہے ان کو اپنا تاریخ بتا دیں اور ان میں ایسا جذبہ اور کلچر پیدا کر لے تاکہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے اپنے تن من دھن کی بازی لگائے اور اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں. تقریب میں شریک طلبہ نے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے کے عزم کا اظہار بھی کیا. کیمرامین سمیع اللہ کے ساتھ محبوب علی، جیو نیوز، سوات.